اس مرکز کے اندر آج حاضری ہوئی ہے۔ پہلی 2 مرتبہ اس وقت حاضر ہوئے جب تقریباً 2007 کے اندر یہاں پہ مقابلہ حسن قرات ہوا تھا۔ اس وقت میں گوجرانوالہ کے اندر ابھی حفظ کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے مدرسے کی طرف سے یہاں پہ مقابلے کے اندر حصہ لیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس مقابلے کے اندر پہلی پوزیشن بھائی حذیفۃ الرضام نے حاصل کی، دوسری پوزیشن بھائی طلحۃ الرضام نے حاصل کی، اور تیسری پوزیشن میں نے حاصل کی تھی۔ اور آج دوبارہ پھر اس مرکز کے اندر حاضری ہوئی ہے، اور یقیناً دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب یہ مرکز پہلے جیسا نہیں بلکہ پہلے سے بہت ہی زیادہ خوبصورت بن چکا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دلی طور پہ دعا گو ہوں، اے اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد اور شاد فرما۔ اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں، فضیلت الشیخ حافظ مصطفیٰ صادق صاحب اور ان کے رفقاء، اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے اپنی چند معروضات کو آپ احباب کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا کر دیے، کام کاج کے لیے 2 ہاتھ عطا کر دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کیں، سننے کے لیے کان عطا کیے، اور اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دل عطا کیا۔ اور ان ساری نعمتوں سے ہٹ کے اللہ نے ایک نعمت انسان کو ایسی عطا کی کہ جس کی وجہ سے اللہ انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے انسان کو زمین کی پستیوں پہ پھینک دیا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، معاشرے کے اندر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اگرچہ مالدار ہے، روپے پیسے والا ہے، لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، لوگوں کی نظروں میں اس بندے کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، زبان کا استعمال صحیح ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر بھی اچھا ہے، مالک کائنات کے سامنے بھی اچھا ہے، لوگوں کے ہاں بھی اچھا ہے، رب العالمین کے ہاں بھی برگزیدہ ہے۔ اور آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کون سے ایسے کام ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور وہ کام کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اوپر زد پڑ چکی ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
ایمان کا دم بھرنے والوں، ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم، کہا تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کائنات کے رب کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ کہا ولا نساء من نساء، کہا یہ خطاب صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی، جس کا تم مذاق اڑا رہا، عرش والے کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ پاس چند پیسے کے آ گئے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، دوست اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو اس انداز سے بات کی جاتی ہے، اس انداز سے مذاق کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں وہ جی تفریح ہے، ہنسی مذاق ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ وہ ہنسی مذاق کے لیے، اپنی تفریح کے لیے تم نے اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھایا ہے۔ وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، رحمت کائنات کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، کائنات کے رب کو اپنا مالک خالق ماننے والا ہے، اور تیرے لیے تعلیمات کیا ہیں؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے بڑھیے، اللہ کا الحاکمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہا کسی کو تانے دینے سے بھی باز آ جاؤ۔ آج برادری کے تانے، غربت کے تانے، کمزوری کے تانے، معاشرے کے تانے، اور آج بیٹیوں کے تانے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہو چکی۔ اور پھر کیا کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایمان والو کسی کو الٹے ناموں سے پکارنے سے بھی باز آ جاؤ۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے الٹے نام سے، ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے الٹے نام سے، یار اپنے یار کو مخاطب کرتا ہے الٹے نام سے، اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو بلاتا ہے الٹے نام سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہا الٹے ناموں سے پکارنے سے بعد آ جاؤ۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہا سن لو ان چیزوں کو معمولی سمجھنے والوں، ایمان لانے کے بعد یہ برا کام ہے۔ کون سا؟ الٹے ناموں سے پکارنا ایمان لانے کے بعد برا کام ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تانے دینا ایمان لانے کے بعد برا کام ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تمہاری نیکیوں کو تریپ پڑھ کر کے تمہیں ظالموں کے صف میں شامل کر دیا جائے گا۔ اولئک ھم الظالمون، کہا اگر توبہ نہ کی یہ لوگ ایمان والے نہیں بلکہ ظالم ہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ کا الحاکمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا دم بھرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن،
کہا بدگمانی سے باز آ جاؤ۔ اب یہ بدگمانی کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسی باتوں کو پیدا کر لینا اور ایسی چیزوں کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا کہ ہو سکتا ہے میرے اس بھائی نے میرے خلاف یہ بات کی ہو، کی نہیں ہوتی، لیکن دل میں بدگمانی آ گئی۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے آج خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن سال ہا سال کے لیے اپنے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے برے جذبات کو، برے خیالات کو، برے احساسات کو اور بدگمانیوں کو پیدا کر لینا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہوا کرتی ہے اور گناہ میں کسی قسم کی خیر ہو سکتی نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور پھر کہا لوگو کسی کا عیب ظاہر کرنے سے باز آ جاؤ، کسی کا عیب لوگوں کو بتانے سے باز آ جاؤ، ولا تجسسوا، جاسوسی کرنے سے باز آ جاؤ۔ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، او لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے عرش والا اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر جس کے عیبوں کے پیچھے عرش والا رب پڑ جائے، ساری کائنات مل جائے، پھر اس کو رسوا ہونے سے بچا سکتی نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، اور امام کائنات نے فرمایا، کہا لوگو جاسوسی کرنے سے باز آ جاؤ، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے عرش والا رب اس شخص کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جہاں پہ اس کی عزت ہوتی ہے، جہاں پہ اس کا وقار ہوتا ہے، اللہ رب العزت عیبوں کو ظاہر کرنے والے شخص کو وہاں پہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہا لوگو غیبت کرنے سے باز آ جاؤ، چغلی کرنے سے باز آ جاؤ۔ چغلی کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہا جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ باتیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے کوئی آج کی نہیں ہیں، بچے بچے کو ان باتوں کا علم ہے، لیکن کیا ہے آج درس فکر ہے ہمارے لیے۔ کہا چغلی کرنے سے باز آ جاؤ، غیبت کرنے سے باز آ جاؤ، اور اللہ کی قسم ہے یہ وہ گناہ ہے جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ معمولی سمجھتے ہیں، عام سمجھتے ہیں، اور اس کی سنگینی پتہ کتنی ہے؟ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف فرما، پیار محبت کی باتیں ہو رہی، امام کائنات کا چہرہ تبسم فرما رہا، آپ مسکرا رہے۔ اسی دوران رحمت کائنات کی دوسری بیوی ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے آئیں۔ اب قدرتی طور پہ ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، بات سمجھنے والی ہے، ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، آ رہی اور سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھا صفیہ آ رہی، بے اختیار زبان سے یہ بات نکلی، کہا دیکھو چھوٹے قد والی آ رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کہا دیکھو چھوٹے قد والی آ رہی ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ جو ابھی تبسم فرما رہا، آپ ابھی مسکرا رہے، سیدہ کی زبان سے ان الفاظ کو سنا، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ سنجیدہ ہوا، مسکراہٹ غائب ہوئی، سوال کیا آقا بات کیا ہے؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے، آقا آپ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، آقا ماجرا کیا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا عائشہ تم نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی ہے، لیکن سن لو، لو مزیجت بماء البحر لمزجتہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تیری اس بات کو میں سمندر کے اندر پھینک دوں تو تیری اس بات کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کہا کیا تھا؟ کہا دیکھو چھوٹے قد والی آ رہی ہے، اور آج صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک کتنی ہی ایسی باتیں ہیں، یہ چلتا کس طرح ہے، یہ دیکھتا کس طرح ہے، اور یہ تو اندھا ہے، یہ تو بہرا ہے، یہ سوتا کس طرح ہے، اس کے کھانے کا انداز عجیب ہے۔ اس طرح کی کتنی باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور جن سے ہمارے ایمان کے اوپر زد پڑ چکی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک سفر کے اندر ہیں اور امام کائنات کے صحابہ آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے ساتھی، آپ کے یار اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس موجود، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود۔ اب کیلولے کا وقت ہے، سونے کا ٹائم ہے، سو کے اٹھے، خیمے میں دیکھا غلام سویا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں نگاہ دوڑائی، غلام سویا ہوا، بے اختیار زبان سے یہ بات نکلی، کہا دیکھو سویا کس طرح ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سونے کا انداز عجیب تھا، کہا دیکھو سویا کس طرح ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بھوک نے پریشان کیا، غلام کو اٹھایا اور رحمت کائنات کے پاس بھیجا، کہا جاؤ امام کائنات سے کہو اگر کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو دے دیجئے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ غلام آیا، آقا
عمر فاروق نے بھیجا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دیجئے، بھوک نے پریشان کیا ہوا۔ امام کائنات نے فرمایا، کہا کھانے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہو، اور جن کے لیے لینے آئے ہو وہ تو کھانا کھا چکے ہیں۔ اب غلام پریشان ہو گیا، کہا مجھے بھیجا کھانا لینے کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کھانا کھا لیا، بات کیا ہے؟ واپس پلٹا، آگے ساری بات بتائیے۔ اب یہ بھی پریشان ہو گئے، امام کائنات کے پاس آیا، آقا ماجرا کیا ہے؟ بھوک نے پریشان کیا ہوا، بھوک نے تنگ کیا ہوا۔ اور جانتے ہو رحمت کائنات نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، عمر میں ابھی تک تمہارے منہ پہ گوشت کے ان ذرات کو دیکھ رہا ہوں جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے کھایا تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہا دیکھو سویا کس طرح ہے، روزانہ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں، کتنے ہی ایسے الفاظ ہیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور ہمارے ایمان کے اوپر زد پڑ چکی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لوگوں نے تذکرہ کیا، آقا ایک خاتون ہے، آقا نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ بڑا ادا کرتی ہے، فرائض کا اہتمام بھی کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے۔ آقا ایک بات ہے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ آج اپنے چہروں کے اوپر داڑھیوں کو سجانے والوں، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے والوں، اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ تمہارا بول چال ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عبادات کی مالک کائنات کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، فرض بھی پڑھتی ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اور ناطق وحی نے کہا کہ اگر اس کی عبادات زیادہ ہیں لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں، ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ کدھر گئی نیکیاں؟ آقا ایک بی بی اور ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی۔ آقا غریب ہے، صدقہ صرف تھوڑا سا کرتی ہے، اور روزے صرف رمضان کے رکھتی ہے، نفل روزے نہیں رکھتی، عبادات تھوڑی ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ بڑا خوش ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ عبادات تھوڑی ہیں لیکن زبان کا استعمال صحیح ہے، ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ آگے بڑھیے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوال کیا، کہا لوگو مل مفلس، جانتے مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ لاچار کون ہے؟ بے بس کون ہے؟ بے کس کون ہے؟ لوگوں نے کہا من لا درہمہم ولا متاع۔ آقا ہمارے ہاں غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقات زکوٰۃ لے کے آئے گا، عبادات لے کے آئے گا، پروانہ جاری ہو جائے گا، جنت کے اندر چلا جا۔ اب اعمال نامہ تھامے جنت میں جا رہا، آواز آئے گی اللہ قد شتم ھذا،
अल्लाह व कादा फहादा व अकल माल हादा व सफक दम हादा। अल्लाह इस बंदे ने मुझे मारा था, आवाज आएगी। अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, आवाज आएगी। अल्लाह इसने मेरा माल खाया था, अल्लाह इसने मेरा खून बहाया था। अल्लाह बुला लेंगे। अब क्या होगा? अब इंसाफ का तराजू लगेगा, इंसाफ का तराजू कायम होगा। अल्लाह कहेंगे और इसकी नेकियों को उठा के इनके नामे माल में डाल दिया जाए। अब नमाजें भी जा रही हैं, अब रोजे भी जा रहे, इबादत भी जा रही। रब्बा अब इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अल्लाह इंसाफ का तकाजा करने वाले मौजूद हैं। रब्बा अब क्या करें? आवाज आएगी, अब उनके गुनाह पकड़ के इसके खाते में डाल दिए जाएं। नेकियां किधर गई हैं? इबादत किधर गई हैं? और अब पल्ले नेकी कोई भी नहीं, सारे ही गुनाह हैं। फरमान जारी होगा, इसको पकड़ा जाए और इसको घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। आओ आखिरी बात करें, अपनी बात को समेटें। आज लोग ये बात समझते हैं कि नमाजें पढ़ लें कामयाब हो जाएंगे, रोजे रख लें यही काफी हैं, अल्लाह ने माल दिया है खर्च कर लें यही काफी हैं। याद रख लें, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को सिर्फ इन्हीं अमाल की ज़रूरत नहीं है। हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आए, आका मुझे दीन के बारे में बतला दीजिए, दीन क्या है? रहमत कायनात ने नमाज का तरीका बता दिया, रोज़े के हकाम बता दिए, ज़कात का निसाब समझा दिया। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला उठ के जाने लगे। आपने आवाज़ दे के बुला लिया, कहा मुआज़ बात सुन। जी अल्लाह के पाक पैगंबर। कहा मुआज़ क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तेरी इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करने वाली है? आका ज़रूर बतलाएं। आपने फरमाया मुआज़ अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लेना। क्या मतलब है? अगर ज़ुबान का इस्तेमाल सही है नमाज कबूल है, ज़ुबान का इस्तेमाल सही है रोज़ा कबूल है, ज़ुबान का इस्तेमाल सही है ज़कात हज कबूल है। लेकिन अगर ज़ुबान का इस्तेमाल सही नहीं तो जितना मर्जी बड़ा हाजी साहब कहलवा ले, नमाजी साहब कहलवा ले, अगर लोगों के साथ तेरा बोल चाल ठीक नहीं, अल्लाह का मुल्हाकिमीन तेरी सारी नेकियों को तलिपड़ करके जहन्नम का ईंधन बना देंगे। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, अहद करें, अज़म करें, इरादा करें। रब्बा हम गुनाहगार हैं, रब्बा हम खताकार हैं, हम स्याहकार हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार हैं, अल्लाह तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह हम भूल के गलती कर बैठते हैं, अल्लाह हमें इन गलतियों से, इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सही मानों में अपना और अपने हबीब का मुती और फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह सही मानों में दीन इस्लाम पे चलने वाला बना दे। अल्लाह सही मानों में अपने दिल के अंदर अपने मुसलमान भाई के लिए प्यार और मोहब्बत को पैदा करने वाला बना दे। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम हमारे ये भाई अब्दुल मन्नान कमर साहब और जनाब शाहद रसूल साहब
اور اسی طرح بھائی امیر حمزہ صاحب اور ان کے رفقا جنہوں نے مجموعۃ الحسنات کے زیر اہتمام اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے، دلی طور پہ دعا گو ہوں اللہ ان نوجوانوں کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما۔ یہ ان پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مساجد کے اندر اور لوگوں کی بیٹھکوں کے اندر، لوگوں کی فیکٹریوں کے اندر جا جا کے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اللہ کی رضا کے لیے رب کے پیغام کو اور کملی والے کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ان کے دستے بازو بن جائیے۔ اللہ کا الحاکم ان سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے فرامین کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔